کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل کے ساتھ یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اہل سے مراد اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے ہیں، خاص طور پر اس کی بیوی۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں تم سب سے اس حوالے سے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو ہمارے احوال ہیں وہ یہ کہ ایک عورت اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور اپنے تمام رشتے، تمام تعلقات چھوڑ کر جس گھر میں آتی ہے، ظاہر ہے جس گھر کی بہو بن کر آئی ہے ان کے لیے سب کچھ ترک کیا۔ آپ زندگی کے 20-30 سال گزارنے کے بعد بھی اس پر اتنا اعتماد نہیں کرتے کہ اس کے پاس 1-2 لاکھ روپے امانتاً ہی رکھ دیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو سمجھائیں گے اور اسے گالیاں دیں گے، یا آپ اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے اور پھر وہ آپ کو بہت بڑا انسان سمجھ لے گی یا آپ کی بہت قدر و منزلت کرے گی، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم سب کے والدین کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ نے ایک محبت رکھی، ایسے ہی عورت کے بھی دل و دماغ پر اس کے والدین کی محبت، اس کے بہن بھائیوں کی محبت ویسی ہی ہے جیسی ہماری اپنے عزیزوں کے لیے ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ نے اپنے سالوں کی، اپنے سسرال کی اور سسرائیل کے تمام جو ملحقات ادارہ جات ہیں ان کی آپ نے تذلیل کرنی ہے اور ان کی تحقیر اور تضحیق کرنی ہے اور ان کو ٹانٹ کرنی ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی مان جائے گی، تو یہ تو آپ کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کی ذات کی حد تک یہ مسائل نہیں رہتے، وہ آپ کے بچوں کو بھی آپ کے خلاف کر لیتی ہے۔ اس لیے میری دست بستہ گزارش ہے کہ جس طرح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورت چونکہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے، بالکل سیدھی نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کو اسی طرح یوز کرو، ایز اٹ از، جیسی ہے اسی طرح اس کو چلاؤ۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹ جانے کا مطلب طلاق ہے۔ عورت کو پہلی بات تو یہ ہے کہ عزت دیں، احترام سے پیش آئیں، اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کریں بلکہ بڑی بڑی باتوں کو بھی اگنور کریں، اور یہی حسن ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی عورت کو دیکھتا ہے، یعنی اس کی باتیں اذیت دیتی ہیں، تو وہ اس کی خوبیوں کو بھی دیکھیں۔ جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بدتمیز ہے، بعض لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بتائیں گھر کے کام کرتی ہے؟ پھر ظاہر ہے سارے کام کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی، آئے گئے مہمانوں کو پوچھتی ہے، خاطر مدارت کرتی ہے ان کی، اتنا کچھ کرتی ہے، 2 باتیں کر لیتی ہے تو برداشت کر لو، کیا ہے؟ اس کی باری آئے گی تو اسے بھی سمجھائیں گے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، اپنے خاوند کو اس طرح سے نہ بولو، اسے اذیت مت دو۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، گزشتہ 2، 4، 5 سالوں میں یا ایک عشرے میں، یعنی گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان میں شرع طلاق غالباً 30% سے اوپر آ گئی ہے، یعنی ماضی کے سالوں کی نسبت بڑی تیزی سے شرع طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا بنیادی سبب موبائل فون کا کثرت سے استعمال، مختلف ویڈیوز، ڈرامے دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں، اور عدم برداشت۔ جب لوگ ہم سے فتویٰ لینے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب حل نکالیں آپ۔ کمال ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب آپ چھت سے چھلانگ لگا دیں، آپ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں، پھر آپ ڈاکٹر کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب حل کر دو، تو یہ تو حل نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو پھر بھی حل ہو جائے گا، پلستر لگ جائے گا، آپریٹ کر دیں گے اس کا، لیکن 3 طلاق کے بعد کوئی حل نہیں ہے اسلام میں، سوائے اس کے کہ عورت علیحدہ ہو جائے، مرد علیحدہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو حلالے کی صورتیں یہاں مروج ہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس چیز سے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ جب عورت کے ساتھ اختلاف ہو کسی بات میں، آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ اب میری بات نہیں مانے گی یا بات حد سے زیادہ آگے چلی گئی ہے، تو مخلصانہ، برادرانہ اور حکیمانہ اور بڑا ہی دردمندانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر ضروری ہو، ناگزیر ہو، تو خدا رسول کے واسطے 3 طلاقوں کی بجائے صرف 1 طلاق دیں۔ اب آپ میں سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں لو جی مشورہ دے رہے ہیں طلاق کا۔ بھائی طلاق کا مشورہ نہیں دے رہا، 3 میں سے 1 کا دے رہا ہوں۔ اگر دینی ہے، اول تو طلاق کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے حلال کاموں میں سے اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام ہے، اور شیطان روزانہ مجلس لگا کر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں سے
رپورٹ لیتا ہے اور سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو میاں بیوی میں علیحدگی کراتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے طلاق دینی ہو تو ایک طلاق دیں گے۔ اب اس میں کیا ہوگا، اس میں اب شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما ہے، یعنی ایک طلاق آپ دیں گے عورت کو طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے، اس کے یہاں میں مخصوصہ میں نہیں دیں گے طلاق، اور پھر اس میں آپ کو قریباً 3 ماہ کا آپ کے پاس وقت ہوگا، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب 3 نہیں دی، اس نے 1 دی ہے، 1 دے یا 2 دے، ان دونوں صورتوں میں اس کے پاس 2.5 ماہ یا 2.25 ماہ کا جو ٹائم ہے، 3 طہر کے اندر اندر، تیسرے طہر سے پہلے تو اس کے پاس حق رجعت باقی ہے، وہ کسی بھی وقت منہ سے بول کر یا کسی اپنے عمل سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس کو دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ 1 یا 2 طلاقیں دے کر تیسری طلاق نہیں دیتا اور رجوع بھی نہیں کرتا عدت کے اندر، تو اسی عورت سے عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح اس کا ہو جائے گا۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ خواتین کے ساتھ غصے سے نہیں، محبت سے پیش آئیں۔